السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، آپ کے صحابہ پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ انعام کی آیت نمبر 31 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ سورہ انعام آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ قد خسرہ، قد تحقیق، خسرہ خسارے میں رہے، گھاٹے میں رہے، نقصان میں رہے، الذین وہ جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بلقاء اللہ ملاقات کو اللہ کی، یعنی آخرت کو جھٹلایا، اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، مرنے کے بعد کی زندگی کو جھٹلایا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آ جائے گی ان کے پاس، ساعت گھڑی، یعنی جب وہ گھڑی آ جائے گی، وہ ساعت آ جائے گی، قیامت کا وہ وقت آ جائے گا، بغتتاً اچانک، قیامت اچانک آ جائے گی، قالوا وہ کہیں گے، یا حسرتنا ہائے افسوس ہمارا، الا اس پر، ما جو فرطنا کمی کوتاہی کی ہم نے، فیہا اس کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہم نے کوتاہی سے کام لیا، بھول کر کے ہم زندگی گزارتے رہے۔ وہم اور وہ، یحملون وہ اٹھائیں گے، اوزارہم بوجھ اپنے، اوزارہم بوجھ اپنے، علی ظہورہم اپنی پشتوں پر۔ اب جب وہ حشر کے میدان میں کھڑے کیے جائیں گے، قبروں سے نکالے جائیں گے، تو اپنے بوجھ، اپنے گناہوں کے بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے ہوں گے۔ اللہ خبردار، ساعہ کتنا برا ہے، ما جو یزرون بوجھ وہ اٹھاتے ہیں، وہ بوجھ کتنا برا ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں یہ گناہوں کا بوجھ لے کر کے وہ جائیں گے، تو کتنا ہی برا ہے یہ۔ وما اور نہیں، حیات الدنیا زندگی، حیات الدنیا دنیا کی زندگی، الا مگر، لعب کھیل، ولہو اور تماشا۔ اس دنیا کا بنانے والا خالق اور مالک خود اس دنیا کے بارے میں بتا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کے سوا اور کچھ بھی نہیں، لہو اور لعب ہے۔ ولدار اور البتہ گھر، آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے، للذین ان کے لیے جو یتقون تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں کو یہاں پہ خبر دی گئی کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی اچھی ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے گا۔ افلا کیا بھلا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لوگے۔ قد تحقیق، نعلم ہم جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ، البتہ غمگین کرتا ہے آپ کو، الذی جو یقولون وہ کہتے ہیں، فإنہم بس بے شک وہ۔ تو یہ آخرت کی جب خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تو وہ انکار کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ان کی تکلیف پہنچاتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ان کی یہ بات تکلیف پہنچاتی۔ یقولون وہ کہتے ہیں، فإنہم بس بے شک وہ، لا یکذبونک نہیں وہ جھٹلاتے آپ کو، ولکن اور لیکن، ظالمین ظالم، بے آیات اللہ اللہ کی آیت کا ہی، یجحدون وہ انکار کرتے ہیں، وہ اللہ ہی کی آیت کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کذبت
جھٹلائے گئے کئی رسول، من قبل کا آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں، مطلب جو جھٹلائے گئے تھے جس بات پر انہوں نے صبر کیا، وَأُذُوا اور وہ ستائے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم آ گئی ان کے پاس نصرنا مدد ہماری، نصرت ہماری، نصرنا، ولا اور نہیں مبدلا کوئی بدلنے والا، لکلمات اللہ کلمات کو اللہ کی۔ تو ہر نبی جھٹلائے گئے، ستائے گئے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ کی مدد آ گئی، اور اللہ رب العزت کے ہاں کلمات بدلے نہیں جاتے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءَکَ آ گیا آپ کے پاس، من نبائی خبری مرسلین رسولوں کی، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبر بھی آ چکی ہے کہ ایسا ہی پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ آئیں تفسیر کی طرف، آیت نمبر 31، بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، بے شک وہ لوگ خسارے میں یعنی نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، مرنے کے بعد کی زندگی کو جن لوگوں نے جھٹلایا، جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسے کوتاہی ہوگی۔ جب قیامت بالکل آ جائے گی اور وہ حشر کے میدان میں اٹھائے جائیں گے تو ہائے افسوس کریں گے، اتنی بڑی خبر کے بارے میں ہم کیسے انجان رہے اور نقصان میں کیوں رہے، کیونکہ انسان جتنی بھی برائیاں کرتا ہے وہ اسی غفلت میں کرتا ہے کہ اسے کسی کو حساب نہیں دینا ہے، مرنے کے بعد زندگی نہیں۔ جس کو یہ یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے تو وہ اپنے ہر عمل پر رک کر کے سوچے گا کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے، اور ہر قسم کے گناہوں سے رکے گا، ہر قسم کی سرکشی سے رکے گا۔ لیکن وہ شخص جس کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہی نہیں ہے، تو وہ ہر قسم کے گناہوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے گا۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسے کوتاہی ہو گئی، کیسے ہمیں اس معاملے میں ہم سے بھول ہو گئی کہ ہم نہیں جان سکے کہ مرنے کے بعد بھی پھر سے اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کی منکرین کا انجام، جیسے یہاں بتایا گیا کہ یہ لوگ گھاٹے اور خسارے میں رہیں گے۔ چند آیتیں نوٹ کریں، سورہ روم آیت نمبر 16 میں بھی اللہ نے فرمایا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیت اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، وہ سب لوگ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، مرنے کے بعد کی زندگی کو جھٹلایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ ضرور عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ اس طریقے سے سورہ فرقان آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا، سورہ فرقان آیت نمبر 11، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ قیامت کو جھٹلایا، اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے تیار کر رکھی۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے، مرنے کے بعد کی زندگی یعنی قیامت پر ایمان ہونا، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اور جس نے سب کچھ مان لیا لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانا تو اس کے لیے یہاں پہ وعید سنائی جا رہی ہے کہ اس کے لیے آخرت میں نقصان ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ اسی طریقے سے سورہ رعد آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھے گا اسے کس طریقے سے نقصان اٹھانا ہوگا آخرت میں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 31 میں واپس آئیں، اور وہ اپنے بوجھ اپنے پیٹوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی جب وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو اپنے بوجھ یعنی اپنے گناہوں کے بوجھ وہ اپنی پیٹوں پر اٹھائے ہوئیں گے۔ خبردار، بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھاتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 444، 444۔ جب بھی کوئی ظالم شخص اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے، یعنی جب بھی کوئی ظلم 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ظلم ان الشرک لظلم عظیم، جو سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ، اور دوسرا ظلم کسی انسان کے اوپر، کسی مخلوق کے اوپر ظلم کرنا، اور تیسرا ظلم اپنی جان کے اوپر ظلم کرنا، اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنا۔ اور اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانیاں کرنا، حرام کام کرنا، شرکسی کے کام کرنا۔ تو سب سے بڑا ظلم شرک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ دوسرا ظلم لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، تیسرا ظلم اپنے آپ پر یعنی گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرنا۔ تو جب بھی کوئی ظالم شخص اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے، دیکھیں ہم سب کو اپنی قبروں میں داخل ہونا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم کس طرح سے داخل ہوتے ہیں۔
تو جب بھی کوئی ظالم شخص اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک ایسا شخص آتا ہے، ایسا انسان آتا ہے جس کا چہرہ بہت برا، رنگ سیاہ، جس کا چہرہ بھی برا ہوتا ہے اور رنگ بھی سیاہ یعنی کالا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، اور لباس بہت میلا کچیلا ہوتا ہے۔ اور جب وہ اس کے پاس قبر میں آتا ہے، جب وہ اس شخص کے پاس قبر میں آتا ہے تو اسے دیکھتے ہی چلا اٹھتا ہے، یعنی جو قبر کے اندر ہے وہ دیکھتے ہی چلا اٹھتا ہے کہ تم کس قدر بدصورت ہو۔ تو وہ جواب دیتا ہے کہ تیرے اعمال بھی اسی طرح بدصورت تھے۔ وہ پوچھتا ہے کہ تم سے بدبو کس قدر آ رہی ہے، جو قبر میں گیا ہوا شخص ہے وہ کہتا ہے تم سے کتنی بدبو آ رہی، تو وہ جواب دیتا ہے کہ تیرے اعمال بھی اسی طرح بدبودار تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ تمہارا لباس کس قدر میلا کچیلا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ تمہارا اعمال بھی اسی طرح میلا کچیلا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ آخر بتاؤ تو صحیح کہ تم ہو کون۔ جو شخص مرا ہوا ہے وہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ تو صحیح کہ تم ہو کون، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرے اعمال ہوں۔ پھر وہ اس کے ساتھ قبر میں ہی رہتا ہے، اور جب روز قیامت اسے اٹھایا جائے گا تو وہ اس سے کہے گا کہ دنیا میں تجھے لذتوں اور خواہشوں کے ساتھ اٹھائے پھرتا تھا۔ وہ شخص کہے گا کہ دنیا میں تو مجھے لذتوں اور خواہشوں کے ساتھ اٹھائے پھرتا تھا، مطلب ان اعمالوں کو، اس لیے آج تو مجھے اٹھا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی پشت پر سوار ہو جائے گا، مطلب وہ اعمال اس کی پیٹھ پر سوار ہو جائیں گے اور اسے دھکیل کر جہنم رسید کر دیں گے۔ اس آیت کریمہ، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنے پیٹھ پر اٹھائے گا۔ آگاہ رہو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے۔ تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے اس کو نقل کیا، تفسیر الطبری جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 236-237، آیت نمبر 31 کو پھر سے سماعت فرمائیں۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے، نقصان یا گھاٹے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، مطلب انہوں نے یقین نہیں رکھا اس دنیا کے اندر کہ ہمیں اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کی ملاقات کرنا ہے، اسے حساب دینا ہے۔ حتیٰ کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم سے اس معاملے میں کس قدر کوتاہی ہوئی، اور وہ اپنے بوجھ اپنے پیٹوں پر اٹھائیں گے۔ خبردار بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 32، اور دنیا کی زندگی بس کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ خالق بتا رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ اس طرح سورہ حدید میں بھی آیت نمبر 20 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ حدید آیت نمبر 20، جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ایک کھیل ہے اور دل لگی ہے اور بناؤ سنگار ہے۔ تو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ ہم اگر غور کریں تو ابھی تک کی زندگی کس طرح نکل گئی، اور جب موت کا فرشتہ آئے گا تب یہ سمجھ میں آئے گا کہ واقعی زندگی کھیل اور تماشے کی طرح ختم ہو گئی۔ ایک خواب تھا جس خواب سے اب ہم غافل ہو، اب ہم بیدار ہو گئے۔ جب ہم حقیقت کی آنکھیں کھلیں گی، یعنی قبر میں جب آنکھ کھلے گی اور حشر میں جب آنکھ کھلے گی، تب یہ لگے گا کہ ایک خواب تھا جو ہم دیکھ رہے تھے، ایک کھیل اور تماشا تھا، ایک چھوٹا سا وقت تھا جو دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں ٹیسٹ کے لیے، ایگزام کے لیے پہنچایا تھا، اب وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس کھیل اور تماشے کو جو حقیقت سمجھ لے، اس زندگی کو ہی جو حقیقت سمجھ لے اور اس زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر کے اور اس میں گم ہو جائے، تو وہ جب حقیقت کی آنکھیں کھلے گی تو بہت اس کو پچھتانا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 32 کے اندر، اور دنیا کی زندگی بس کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ کیوں کہا کھیل اور تماشا؟ کیونکہ یہاں پر جو کچھ بھی ہم اکٹھا کر رہے ہیں وہ سب دھوکہ ہے۔ جیسے خواب جب ہم دیکھ کر کے بیدار ہوتے ہیں تو خواب میں اگر ہم نے دیکھا کہ ہم بادشاہ بن گئے، ہمارے پاس بڑے بڑے بنگلے اور گاڑیاں اور موٹر اور نوکر اور چاکر اور عزت سب کچھ ہے، لیکن وہ خواب کتنے وقت کا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، اور جب حقیقت میں آنکھ کھلتی ہے تب ہم کہتے ہیں ارے وہ تو خواب تھا۔ تو یہ جو زندگی جس کو ہم نے سب کچھ سمجھا ہوا ہے، جب موت آئے گی تب پتہ چلے گا کہ ارے یہ تو دھوکہ تھا۔ جس کو ہم اپنا گھر سمجھ رہے تھے وہ اصل میں ہمارا نہیں تھا، وہ عارضی طور پر ہمیں دیا گیا تھا۔ جو گاڑی، جو عزت، جو بھی نعمتیں ہمیں دی گئی تھی وہ عارضی طور پر ہمیں دی گئی تھی، وہ ہم اس کے مالک نہیں تھے، مالک تو اللہ تھا، اور ہم اب اس کو چھوڑ کر کے یہاں پر خالی ہاتھ آ گئے۔ تو وہ دھوکہ تھا جو کچھ دنیا کے اندر ہمارے ساتھ تھا۔ اصل تو یہ زندگی ہے جو عمل ہمارے ساتھ آئے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دے دی مرنے کے پہلے کہ جس زندگی کو تم سب کچھ سمجھ کر کے جی رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ یہیں پر تمہیں رہنا ہے، تو یہ زندگی تو کھیل اور تماشے کے سوا اور کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ہے جو پرہیزگاری، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی آخرت کا گھر دو قسم کے ہیں، ایک برا گھر ہے جسے جہنم کہا جاتا ہے، اور ایک اچھا گھر ہے جو جنت ہے۔ تو یہاں خبر دی، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ہے، اچھا گھر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی یعنی اللہ کا ڈر اختیار کر کے دنیا جیتے ہیں، اللہ سے ایسی محبت کہ اللہ کی نافرمانی کا ڈر، اور اللہ کی ایسی فرمانبرداری کی دل کی خوشی کے ساتھ، اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کے ساتھ وہ جیتے ہیں، اور اللہ کی ایسی معرفت کہ اللہ کی پکڑ کا ڈر۔ تو جو تقوی اختیار کر کے جیتے ہیں، یعنی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ سے بچتے ہوئے زندگی کو گزارتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر بہت بہتر ہے۔ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم ابھی بھی عقل سے کام نہیں لوگے؟ آیت نمبر 33، اے نبی تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں۔ اب جب یہ حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اللہ رب العزت کا تعارف کرا رہے ہیں، پچھلی قوموں کے حالات بتا رہے ہیں کہ دیکھو پچھلے انبیاء کو نہیں مانے، ان کا انجام یہ ہوا، اللہ کی قدرتوں کو دکھا رہے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین دلا رہے ہیں، اللہ کے کلام ہونے کا یقین دلا رہے ہیں، اور نبوت کی گواہی خود اللہ رب العزت دے کر کے انہیں بتا رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ ہنسی اور مذاق کر رہے ہیں، وہ پاگل، مجنون اور دیوانہ کہہ رہے ہیں، وہ گھر کا ڈسٹ، گھر کا کوڑا کرکٹ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ انکار جو کر رہے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے رسول اللہ کو تکلیف ہوتی تھی۔ کیوں تکلیف ہوتی تھی؟ کیونکہ انسانیت کی آپ کو محبت تھی، رحمت للعالمین تھے آپ، تو لوگ دنیا اور آخرت ان کی تباہ ہو رہی ہے، اس وجہ سے رسول اللہ کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لوگ اسلام کو نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ آخرت پر یقین نہیں کر رہے ہیں، ان کی آخرت تباہ ہو جائے گی، یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، قبر کے اندر ان کو عذاب ہوگا، حشر کے اندر ان کو عذاب ہوگا۔ تو اس تکلیف کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، اے نبی یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں۔ اس طریقے سے سورہ فاطر میں بھی اللہ رب العزت نے بتایا، سورہ فاطر آیت نمبر 8 کے اندر، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے آپ کی جان جاتے رہے گی۔ اللہ مطلب اس قدر تکلیف، اس قدر آپ کو افسوس ہوتا تھا اپنی قوم کے اوپر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ایمان نہ لانا کتنا بڑا نقصان، ان کی کس طرح تو دنیا، کس طرح آخرت، اور کس طرح قبر، اور کس طرح حشر ان کا تباہ ہونے والا ہے، اس کا یقین تھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہاں تک تکلیف ہوتی تھی کہ خود اللہ رب العزت فرما رہا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 8 میں، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے آپ کی جان ہی جاتے رہے گی، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر شاید آپ اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 6 کے اندر اللہ نے فرمایا اے پیغمبر پھر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہیں لائیں گے تو شاید آپ ان کے پیچھے غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اس قدر فکر امت کی کہ اللہ رب العزت خود گواہی پہنچا رہا ہے کہ آپ کا یہ حال ہو گیا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے۔ ہمیں کتنی فکر ہے اپنے آپ کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے معاشرے کی، اس جہنم سے جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کا فیول انسان اور پتھر ہے۔ اگر یقین ہوگا تو واقعی ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں گے، اور لوگوں کی بھی فکر ہوگی، رشتہ داروں کی بھی فکر ہوگی، پڑوسیوں کی بھی فکر ہوگی۔ اور اگر یقین نہیں ہے تو ہم خود بھی غافل رہیں گے، اور غافلوں کو دیکھ کر کے بھی ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا جو ہمارے حالات ہیں، الا ماشاء اللہ۔ ہر کسی کو تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آخرت کی جس کو یقین ہوتا ہے اس کو آخرت کی فکر بھی ہوگی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غم میں اپنے آپ کو غمگین کر دیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت میں واپس آئیں، آیت نمبر 33، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، بس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ کتنے پیارے انداز سے اللہ رب العزت نے تسلی دی
کہ یا رسول یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ آپ کے رب کو جھٹلا رہے ہیں، یہ آپ کی رب کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اس کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں۔ اے نبی، پھر آگے اللہ فرماتا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، آپ سے پہلے اور بھی جتنے رسول آئے ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر دو باتیں بتائی گئی کہ انہیں جھٹلایا بھی گیا کہ تم نبی اور رسول نہیں ہو، اور ان کی باتوں کو بھی جھٹلایا گیا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور نبوت کو بھی جھٹلایا، کتاب کو بھی جھٹلایا، اور صرف جھٹلایا نہیں، پھر اس کے بعد تکلیف بھی پہنچائی، پھر جان سے مارنے کی کوشش بھی کی گئی، گھر کو لوٹ لینے کی کوشش بھی کی گئی، رشتہ داروں سے الگ کر دینے کی کوشش بھی کی گئی، اور کیا۔ انبیاء علیہ السلام کی ایک سنت آپ کو ملے گی کہ انبیاء نے ہجرت کی ہے، ان کو اس قدر ستایا گیا، اس قدر ستایا گیا کہ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے گئے، اپنے شہر کو چھوڑ کر کے گئے۔ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ اے نبی بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے تھے، تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا۔ یہ مکی زندگی میں 13 سال تک ستائے گئے صحابہ اکرام بھی اور نبی مکرم بھی، لیکن اللہ رب العزت نے بس یہی آیت نازل فرماتے رہے کہ صبر کیا، تو تسلی دی گئی اور صبر کا حکم دیا گیا۔ پھر آگے حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ دو باتیں یہاں بتائی گئی کہ صبر کرنا ہے، یعنی یہ جھٹلائیں گے بھی، مذاق بھی اڑائیں گے اور الزامات بھی لگائیں گے کہ آپ جادوگر ہو، فلاں ہو فلاں ہو۔ ان ساری باتوں پر آپ کو صبر بھی کرنا ہے اور تکلیف بھی دیں گے، تکلیف بھی پہنچائیں گے، یہ جسمانی روحانی سب تکلیف پہنچائیں گے۔ تو بدلے میں آپ کو تلواریں نہیں اٹھانی ہے، بدلے میں آپ کو کچھ اور نہیں، صرف صبر کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی صبر کیا کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اور ان کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، لیکن ساتھ میں اللہ رب العزت نے ایک اہم خبر پہنچائی کہ حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، یعنی اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تم کو تکلیفوں میں ہی چھوڑ دے گا، ایسا نہیں ہے کہ اسی حالت میں تم چھوڑ دیے جاؤ گے۔ یعنی یہاں صحابہ اکرام کو بھی خبر دی جا رہی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر دی جا رہی ہے کہ آپ کو ستایا تو جائے گا، آپ کو جھٹلایا تو جائے گا، آپ کا ہنسی اور مذاق تو بنایا جائے گا، لیکن آپ کو صبر کرنا ہے اور جان لیں کہ اللہ آپ کو اسی طرح نہیں چھوڑے گا، آپ کے اوپر ضرور مدد آئے گی، لیکن اس مدد کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ تو حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ یہ یہاں پہ خبر بتائی گئی کہ اللہ کے کلمات کو کوئی نہیں بدلتا، اللہ کے ہاں باتیں بدلی نہیں جاتی، یعنی یہ قانون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ جو بھی اس پیغام کو لے کر کے اٹھے گا اسے تکلیف پہنچائی جائے گی، اسے ہنسی اور مذاق بنایا جائے گا، اسے جھٹلایا جائے گا، اس کے اوپر الزامات لگائے جائیں گے، لیکن اللہ کی مدد ضرور آ کر کے رہے گی، اور یہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ شدہ بات ہے کہ اس کی مدد کی جائے گی۔ اس تعلق سے چند آیتیں اور دیکھتے ہیں، اللہ کی مدد کیسے مومنوں کے ساتھ شامل حال ہوا کرتی ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 51، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جب وہ گواہ کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنا سکون دیتی ہے یہ آیت کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں ان انکار کرنے والوں کے سپرد نہیں چھوڑ دیتا۔ ایک ایگزام کا ایک وقت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آزماتا ہے، اور اس آزمائش میں بھی اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے، اس کی مدد سے ہم کامیاب اور کامران ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی مدد اس طرح رہتی ہے۔ پھر سے اس آیت کو دیکھیں، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، صرف رسولوں کی ہی نہیں، ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے۔ جس دن حشر کے میدان میں کھڑے ہوگا انسان اور گواہ کھڑے کیے جائیں گے، فرشتے اور اس کا نام اعمال، گواہی کئی قسم کی ہوگی، اس کا جسم بھی گواہی دے گا، فرشتے بھی گواہی دیں گے، اور اس کا نام اعمال بھی بتائے گا، اور اللہ گواہ خود ہے۔ تو اس دن اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائے گا، کس کی؟ مومنوں کی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم مومن بن جائیں، اگر ہم مومن بن گئے تو پھر ہمیں کوئی ڈر کی اور کوئی خوف کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ رب العزت کی مدد مومنوں کے ساتھ ضرور ہوتی ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور بالضرور میں غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب رہیں گے، بے شک یقیناً اللہ بڑی قوت والا
سب پر غالب ہے۔ اصل میں اللہ قوت والا ہے اور وہ غالب ہے۔ کچھ وقت کے لیے اس نے ظالموں کو چھوٹ دے دیا ہے، تو وہ چھوٹ کا یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت غالب نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی شرکسی میں ان کو چھوٹ دے دیا کہ کر لو کیا کیا کر سکتے ہو، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پھر اتنی ہی سختی کے ساتھ پکڑنے والا ہے، اور مومنوں کے ساتھ بھی اللہ کچھ وقت کے لیے اگزام لیتا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 171 سے 173، سورہ صافات 171 سے 173، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات پہلے طے ہو چکی ہے۔ ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات طے ہو چکی ہے کہ بے شک وہ یقیناً وہی ہے جن کی مدد کی جائے گی، بے شک وہ وہی ہیں جن کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر یقیناً وہی غالب آنے والا ہے۔ ہمارا لشکر یعنی جو ایمان والے بندے ہیں یقیناً وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 42 سے 44، 42 سے 44، اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو بے شک ان سے پہلے قوم یعنی نوح اور عاد اور سمود نے جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے، عاد کی اور سمود نے جھٹلایا، اور ابراہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے اور مدین والوں نے اور موسیٰ کو جھٹلایا گیا تھا۔ ان انکار کرنے والوں کو مہلت دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان انکار کرنے والوں کو، ان کفر کرنے والوں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ جن نبیوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو مہلت دی گئی، 950 سال مہلت دی گئی، 950 سال انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، اور اسی طریقے سے عاد نے، اسی طریقے سے سمود نے، اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، لوط علیہ السلام کی قوم نے، مدین والوں نے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے اور فرعونیوں نے جھٹلایا۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کتنا سخت آیا کہ ان کے نام و نشان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مٹا کر کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے خبر دی، اور مومنوں کے ساتھ ساتھ انکار کرنے والے جو مکہ کے تھے اور قیامت تک آنے والے انکار کرنے والوں کے لیے خبر اللہ رب العزت کی ہے۔ اور اے نبی، بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے، تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔ مطلب یہ کچھ رسولوں کی خبر آپ کے پاس بھی آ چکی ہے کہ فلاں نبی فلاں علاقے میں آئے تھے، ان کی قوم کو انہوں نے یہ دعوت دی اور انہوں نے انکار کیا، اور کچھ ٹائم کے بعد ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ تباہ اور برباد کر دیے گئے۔ یہ خبر مکہ والوں کو بھی دی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو بھی ہنسی اور مذاق سمجھا، اور آخر کار اللہ رب العزت کی مدد آئی جنگ بدر میں، جنگ احد میں، اور ان کا نام و نشان مٹا کر کے رکھ دیا، ان کی پور پور کھول دیے فرشتوں۔ اور یہی ہمارے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے بھی کہ ہم نے بھی اللہ کے کلام کو اگر ہنسی اور مذاق سمجھا اور جھٹلاتے رہے اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے حکم کو، اس احکام و مسائل کو ہم نے اگر کچھ نہیں سمجھا تو ایک وقت تک یہ ڈھیل دی جا رہی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ پکڑ کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور پھر اس پکڑ کے بعد مہلت نہیں دی جائے، بھلے ہی وہ پکڑ موت کی پکڑ ہو، وہ پکڑ عذاب کی پکڑ ہو، یا وہ پکڑ حشر کے میدان میں اٹھائے جانے کی پکڑ ہو، پھر اس کے بعد موقع نہیں دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو یقین عطا فرمائے، جیسا کہ صحابہ اکرام کو تھا، اور انہوں نے نبی مکرم اور اللہ رب العزت کی اطاعت فرمائی۔ آیت نمبر 35، اور اگر ان لوگوں یعنی کافروں کا حق سے منہ موڑنا آپ کو ناگوار ہے، جو کافر ہیں یہ حق سے منہ موڑ رہے ہیں، توحید آخرت رسالت سے منہ موڑ رہے ہیں، تو اگر آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی بنا دیں، سیڑھی ڈھونڈ لیں، پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کے آئے، نشانی لے کر کے آئے، مطلب اگر آپ کو ان کا انکار کرنا، حق سے منہ موڑنا گرا گزر رہا ہے، تو اگر آپ میں طاقت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ بنا کر کے ان کو کوئی ایسی چیز لا کے دکھا دو کہ یہ یقین کر لیں، یا آسمان میں سیڑھی ڈھونڈ کر کے چڑھ کر کے کوئی چیز لا کر کے ان کو دکھا دو کہ یہ یقین کر لیں، تو بھی یہ یقین کرنے والے نہیں، تو بھی ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دے، اگر اللہ چاہتا، اللہ اس چیز پر دیکھیں قادر ہے کہ وہ ہم سب کو ایک راستے پہ لے آئے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے اس کی مخلوق، اللہ رب العزت نے ان کو تابع فرمان بنا کر کے رکھا ہے، وہ اللہ کے حکم کے حساب سے جی رہے ہیں، جو اللہ نے کھانے کا کہہ دیا وہ کھاتے ہیں، جو پینے کا کہہ دیا پیتے ہیں، جیسا رہنے کا اللہ نے کہہ دیا اس رہتے ہیں۔ بڑے بڑے خونخوار جانور بھی اللہ رب العزت کے حکم کے محتاج، اور اللہ نے جن کو جو لائف اسٹائل دے دیے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ، جو دستور حیات دے دیا، اسی طریقے سے وہ جی رہے ہیں۔
تو کیا اللہ رب العزت ہمیں ویسا نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ نے اصل میں ہمیں عمل کی آزادی دے دی اور دوسری مخلوقوں کو عمل کی آزادی نہیں دی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ سب کو ہدایت دے دے، سب کو زندگی جینے کا طریقہ کی ودیت کر دے اور اس حساب سے وہ جیے. لیکن کیوں نہیں دے رہا ہے؟ آگے بات آئے گی. اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا. اس طریقے سے سورہ یوسف آیت نمبر 99 میں بھی اللہ نے فرمایا اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. تو اللہ کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ وہ خود نہیں آنا چاہتے. جو خود نہیں آنا چاہتا ایمان میں، جو خود نہیں اللہ کی طرف جھکنا چاہتا، اللہ اسے اپنے طرف نہیں جھکا. اللہ زبردستی اپنی عبادت نہیں کراتا. اللہ نے حق اور باطل سامنے رکھ دیا، صحیح اور غلط رکھ دیا، اور پھر کہا لا اکراہ فی الدین. آیت الکرسی کے بعد اللہ کی معرفت پہلے کرائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت الکرسی میں، اور اس کے بعد کہا اس کی دوسری آیت لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی. حق اور باطل، صحیح اور غلط واضح ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اب جو چاہے تو اللہ رب العزت کی عبادت کرے، چاہے تو نہ کرے. تو جو اللہ کی طرف جھکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے تھام لیتا ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ یونس آیت 99 میں اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد باری تعالیٰ کے بارے میں دریافت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں اور ہدایت کو قبول کر لیں، آپ کی اتباع شروع کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع کیا، یعنی خبر دیا کہ ایمان صرف وہی لوگ لائیں گے جن کی قسمت میں لوح محفوظ میں یہ شہادت مقرر کر دی گئی ہے. یعنی اللہ رب العزت عالم الغیب، اور اللہ رب العزت یہ جانتا تھا کہ کون قدردان ہے، کون چاہتا ہے ہدایت کی طرف آنا. اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہدایت کو لکھ کر کے اور لوح محفوظ میں رکھ دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت میں واپس آئیں، آیت نمبر 35، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. آیت نمبر 36 حق کو قبول. اب دیکھیں کیوں نہیں اللہ نے ان کو ہدایت دی. اس کا جواب ہمارے ذہن میں ایسی بات آتی ہے نا کہ اللہ نے چن لیا ان کو ہدایت کے لیے، ہمیں نہیں چنا. ایسا نہیں، اللہ نے ظلم نہیں کیا کسی کے اوپر کہ اس کو ہدایت کے لیے نہیں چنا، اس کو ایمان کے لیے نہیں چنا. اللہ تو سب کو چننا چاہتا. اللہ نے کہا کہ مجھے عذاب دے کر کے کیا ملے گا، اور اتنے اینگلوں سے جو اللہ رب العزت انبیاء پہ البیاء پہنچا کر کے اور اپنی کتابیں پہنچا کر کے قسم کھا کھا کر کے جو سمجھا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس کے پیچھے یہی لگتا ہے نا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے جہنم سے، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے اپنی نافرمانی سے، وہ ہمیں جنت عطا کرنا چاہتا ہے. تو اللہ کیوں نہیں ہدایت دے رہا؟ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 36 حق کو قبول تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں. اصل میں یہ سننا ہی نہیں چاہتے، یہ جھکنا ہی نہیں چاہتے، یہ آنا ہی نہیں چاہتے، یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اور جو مردہ ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا. مطلب جو سننا چاہتے ہیں یہ زندہ ہیں، اور جو مردہ ہیں یعنی جو انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو یہاں پہ مردہ کہا. اور وہ جو مردہ ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. اس طرح مردہ جو اللہ رب العزت نے ان کو کہا، اس کے تعلق سے تفسیر دیکھتے ہیں. تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 448 سورہ یاسین آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا تاکہ وہ اس سے ڈرائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ آپ دعوت دیجئے اور تاکہ وہ اس سے ڈرائے جو زندہ ہے، اور کافروں پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو. تو جو زندہ ہیں مومنوں کو اللہ نے یہاں زندہ کہا، اور مردہ انہیں کہا جنہوں نے کفر کیا. اور یہاں فرمایا اور مردہ کو تو اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا، پھر وہ اس کے طرف لوٹائے جائیں گے. مردہ سے یہاں کافر مراد ہے کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ انہیں تشبیہ دی ہے، یعنی ان کی مثال ان کے ساتھ دی ہے جو جسموں کے اعتبار سے مردہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حقارت اور ان کی تنقیص کے لیے یہ فرمایا ہے. آیت نمبر 37 اور انہوں نے کہا اس نبی پر اس کے رب کے طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی. دیکھیے اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی ابھی بھی حجت کر رہے ہیں، ابھی بھی بحث کر رہے ہیں، ابھی بھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں آئی، کوئی بڑا معجزہ آتا تو پھر ہم ایمان لاتے. آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آ گیا،
تو اس قسم کے انہوں نے مطالبے کیے. کہہ دیجئے، اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ کوئی بڑی نشانی نازل فرمائے، لیکن لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. اس طریقے سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 میں بھی اللہ نے فرمایا، مکہ کے جو لوگ تھے یا مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب چیز کہ آپ زمین میں سے چشمے جاری کر دیں، یعنی نہر بہا دیں، یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کا کوئی باغ ہو اور اس کے درمیان آپ نہریں جاری کر دیں. مطلب ایک بڑا سا باغ بناؤ یہاں پر، پہاڑوں کو ہٹا کر کے، یہ ریگستان کو ہٹا کر کے، اور یہاں پہ انگوروں کا اور کھجوروں کا باغ ہو اور وہاں اس کے بیچ میں سے نہریں بہتی ہوں، نیچے سے بھی نہریں بہتی ہوں. جیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں، جیسے آپ جنت کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے کا یہاں پہ باغ بناؤ، تب ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے. یا پھر اور اس کے بعد اور زیادہ ڈیٹائی سے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر آسمان کے ٹکڑا کوئی نازل کر دو. جیسے آپ ڈراتے ہو ہم کو کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو عذاب لے کر کے آ جاؤ، اور اگر یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیے. اللہ اس طریقے سے یہ آخرت کا مذاق بنا. آج بھی دیکھیں آپ چینلوں کے اندر کہ کس طریقے سے جنت کے تعلق سے یا جہنم کے تعلق سے مذاق بنایا جاتا. تو یہ پہلے سے ہوتا چلا ہے کہ آخرت کی باتوں کو لے کر کے یہ لوگ مذاق بناتے ہیں. تو مکہ کے لوگوں نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت نے وہ نقشے کو کھینچا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ دعویٰ کرتے ہیں جنت کا، تو ایسے ہی ایک باغ یہاں پر بھی بنا کر کے دکھائیں جس کے نیچے بھی نہریں ہوں اور سائڈ میں بھی نہریں بہتی ہوں، اور یا پھر ہمارے اوپر عذاب ہی کوئی لے کر کے آ جاؤ، کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دو، پھر فرشتہ کو لے کر کے آ جاؤ. تو یہ سب مطالبے ان کے ہیں. اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار اور اپنے دونوں پیروں سے اٹھنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہارے طرح الگ امت نہ ہو، الگ جماعت نہ ہو. الگ امت کے تعلق سے یہاں پہ اور الگ جماعت کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 448 میں فرمایا ہے کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ایسی جماعتیں ہیں جو اپنی اپنے نام سے پہچانی جاتی ہے. یعنی ہر مخلوق کی ایک اپنی جماعت ہے، اپنی ایک امت ہے جو اللہ رب العزت کے پاس ریکارڈ میں ہے، اللہ رب العزت کے پاس لکھی ہوئی ہے. اس طریقے سے قتادہ فرماتے ہیں کہ پرندے ایک امت ہیں، انسان ایک امت ہے اور جن ایک امت ہے. صدی فرماتے ہیں، یہ اس کو تفسیر الطبری کے حوالے سے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کو نقل کیا گیا. تفسیر الطبری جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 247. آیت کے اوپر واپس آئیں. اور زمین پر چلنے والا آیت نمبر 37. اور انہوں نے کہا اس نبی پر اس کے رب کے طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی بڑی نشانی نازل فرمائے، لیکن لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. اللہ چاہے تو بڑی نشانی نازل فرما دے، جو تم مطالبہ کر رہے ہو وہی کہ وہی ہو جائے، لیکن اگر اس کے بعد تم نے ایمان نہیں لائے تو پھر یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ رب العزت مطالبے پہ جو معجزات کو نازل کرتا ہے اور امت ایمان نہیں لاتی تو پھر اللہ رب العزت اس امت کو تہس نہس کر دیتا، اس امت کے اوپر عذاب نازل کر دیتا. جیسے ایک امت نے کہا اس پہاڑ پر سے اور اس پہاڑ کے اندر یہ جو پتھر ہے، یہ جو چٹان ہے، اس چٹان میں سے ایک 9 ماہ کی پریگننٹ گاون اونٹنی کو نکالو. اگر آپ نبی ہو تو اللہ سے دعا کرو یا معجزہ دکھاؤ. نبی نے دعا کی، صالح علیہ السلام نے، اور اسی چٹان میں سے وہ چٹان پھٹی ان کی آنکھوں کے سامنے اور ایک اونٹنی نکلی جو ان اونٹنیوں کے جو ان کے پاس تھی اس کی نسل سے الگ تھی، خوبصورت تھی اور طاقتور تھی اور الگ تھی. بہرحال اور وہ پریگننٹ بھی تھی، گاون بھی تھی، لیکن اس اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا. اور اللہ کی طرف سے خبر تھی کہ اس اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ اللہ کی زمین پہ چرے گی اور پانی اللہ کا دیا ہوا پیے گی، یہ تمہارے لیے اس میں کوئی پریشانی نہیں رہے گی. اور وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کے لیے کافی تھا. لیکن اس کے باوجود بھی کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ ہے اور لوگ یقین کر رہے ہیں، انبیاء پر ایمان لا رہے ہیں، اس ٹینشن کے بنا پر آ کر کے انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا اور اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیخ پہنچائی کہ پورے اس قوم کی زندگی کے چراغ کو گل کر کے رکھ دیا. تو اللہ رب العزت کوئی اگر مطالبے پر کوئی معجزہ نازل کرتا ہے اور اس معجزے کو دیکھ کر کے ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ کا عذاب بھی آ جاتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا نشانی نازل فرمائی لیکن لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. اللہ چاہے تو نشانی نازل فرما دے، جو تم مطالبہ کر رہے ہو نبی مکرم سے وہ سب کر دے، لیکن پھر اگر تم نے ایمان نہیں لائے تو پھر کیا حالت ہوگی. آیت نمبر
38 اور زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہارے طرح الگ امت نہ ہو، الگ جماعت نہ ہو۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی ایک ایک مخلوق، ایک ایک جیو، ایک ایک مخلوق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ سب کچھ اس کے ریکارڈ میں، ایک ایک ذرہ اس کے ریکارڈ میں۔ پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے، اور پھر یہ ساری مخلوق اپنے رب کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے، اور پھر حساب و کتاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں، جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں ہیں اور بہرے اور گونگے ہیں، اور اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت کی راہ پر چلا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس پہ قادر ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کی راہ پر چلا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر۔ تو ہدایت کی راہ پہ اللہ کس کو چلاتا ہے؟ جو ہدایت کی راہ پر آنا چاہتا ہے، جو جد و جہد کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو جھکتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہدایت کی راہ عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی، علم حاصل کرنے کی تو توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس پر ایمان دے اور عمل کرنے کی عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔